أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ان سے پوچھو کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جس کے قبضے میں سننے اور دیکھنے کی قوتیں ہیں، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، کون ہے جو کائنات کا انتظام کر رہا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ. کہو پھر تم ڈرتے نہیں؟ سورہ یونس کی 31 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیت میں ان مشرکین کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کی پرستش کی جاتی ہے، وہ سب کے سب بروز قیامت انکار کر جائیں گے ان کی عبادت اور پرستش کی، اور یہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یا ہمیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں تھی کہ تم ہمارے پاس آ کر کیا کرتے تھے. وہ صاف انکار کر جائیں گے. ان آیتوں میں اور دیگر صورتوں کی مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل واضح فرما دیا کہ یہ مشرکین جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے. ان کے پاس یہ طاقت اور اختیارات نہیں ہیں کہ ان کی دعاؤں کو قبول کریں. وہ تو سنتے بھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ قیامت میں جبکہ یہ لوگ دنیا میں ان کے لیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں، کارساز ہیں، ہماری مدد کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے، ہم کو عذاب سے چھٹکارا دلائیں گے، لیکن وہاں پر جا کر وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے کہا گیا، اور ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. ابھی سے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو. تمہارا یہ جو عقیدہ ہے بالکل باطل عقیدہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اپنے رب اور مالک کو چھوڑ کر ان کو اور ان کو پکارتے ہو تم، وہ تمہاری حاجتیں پوری نہیں کر سکتے. اب اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ وہی مشرکین جو ان کی اور ان کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ خود اس بات کے قائل ہیں، توحید ربوبیت جسے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خالقیت، مالکیت اور اللہ تعالیٰ کے مدبر الامور ہونے کو وہ تسلیم کرتے ہیں. توحید ربوبیت کو تسلیم کرتے ہیں وہ مشرکین بھی. لیکن جب الوہیت کا معاملہ آ جاتا ہے کہ عبادت ایک اللہ کی ہونی چاہیے، تو کہتے ہیں کہ وہ فلاں بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی اس میں شریک ہے، اس طریقے سے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے دیے ہیں کائنات میں، وہ بھی تصرفات کر سکتے ہیں. یہ ان کا خیال ہے، یہ باطل عقیدہ ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا کہ وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. یہ اس عقیدے کی وجہ سے، جبکہ وہ توحید ربوبیت کو مانتے ہیں لیکن توحید الوہیت کے قائل نہیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. کم و بیش یہی عقیدہ آج بہت سے دعوے داران ایمان کا بھی ہے. وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کون کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نہ صرف یہاں پر بلکہ مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور مالکیت کے جو ہے وہ قائل تھے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو پھر یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، اپنا رازق مانتے ہیں، تو پھر دیگر لوگوں کو اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آج ان کو سمجھایا جاتا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں. بہت سے اپنے آپ کو بڑے اچھے، سچے، پکے مسلمان سمجھتے ہیں،
کہ یہ غلطی تم کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو مرنے سے پہلے پہلے، تو یہ ان کو بڑا غصہ آتا ہے اور ان سے کچھ بن نہیں پڑتا اور برا بھلا کہنے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ ایک بہترین بات ہے، ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے ہلاکت ہے اس میں، یہ خطرناک راستے پر تم جا رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ اس کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ان کو یہ بات بتا رہا ہے آج ان کی زندگی میں۔ مرنے کے بعد ان کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، زندگی ہی میں وہ اگر اصلاح کر لیں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حکیمانہ انداز میں اور بڑے ہی مربیانہ انداز میں سوالات کیے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے ان سے، سوال پوچھئے، سوالات کیے گئے ہیں ان سے پوچھئے تو صحیح، قل من یرزقکم من السماء والارض، کہ کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے۔ ان مشرکین سے سوال کیجئے کہ کون دیتا ہے تم کو رزق، تمہارا رزاق کون ہے۔ امن یملک السمع والابصار، اور پھر دوسرا سوال کہ تمہاری کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، کس نے تم کو یہ سماعت اور بصارت کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، کون ہے وہ ہستی جو اس میں قوت اور طاقت دے سکتا ہے جب چاہے جب، اور جب چاہے جب اس کو چھین لے سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اچھے خاصے لوگ یعنی سننے سے محروم ہو جاتے ہیں، دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں کہ کون ہے جو ایسا کر سکتا ہے، کون سی ایسی ہستی ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ یہ کرشمے کون دکھاتا ہے تمہیں زندگی اور موت کی؟ کون ہے جو مٹی سے درختوں کو پیدا کر دے سکتا ہے، سارے نباتات کو اگا دے سکتا ہے؟ کون ہے جو ایک انڈے سے جو ہے پرندے کو پیدا کر دیتا ہے؟ کون ہے جو ایک نطفے سے بے جان نطفہ، اس سے ایک جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیتا ہے اور حیوان پیدا کر دیتا ہے؟ کون ہے وہ ہستی جو یہ کام کرتی ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور پھر چوتھا سوال کہ کون ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے، تدبیریں کر رہا ہے، انتظام کر رہا ہے، اس کو کون چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہی کہیں گے کہ اللہ۔ یہ سارے سوالات کے جواب میں وہ مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، یہ سارے کام کوئی اور نہیں کر رہا ہے۔ ان کو جو ہے یہ بات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے۔ سورہ عنکبوت 21ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اسی قسم سے سوالات کیے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا، اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا اور کام پر لگا دیا، تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو پھر کہاں پھرے جاتے ہو تم؟ پوچھا جا رہا ہے اس سے کہ جب یہ ساری باتیں تم تسلیم کر رہے ہو، یہ بات مانتے ہو تم کہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ سارے انتظامات وہی کرتا ہے، اس کو تھامے ہوئے وہی ہے، ساری کائنات کو تدبیریں وہی کرتا ہے، اس کا مالک وہی ہے، تو پھر الہ کون ہے؟ اس کے علاوہ الہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ تم اس کے علاوہ دوسروں کو بھی الہ سمجھتے ہو، دوسروں کی بھی عبادت کرنا چاہتے ہو، دوسروں کو بھی اس کے تصرفات میں شریک کرنا چاہتے ہو، دوسروں کو بھی یہ سمجھتے ہو کہ ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، جبکہ مانتے ہو یہ بات کو کہ اللہ ہی یہ ساری چیزوں کا خالق اور مالک ہے، تو پھر دوسرے عبادت میں اس کے ساتھ شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا ہے ان تمام لوگوں سے، ان مشرکین سے جو اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یعنی جب رزق دینے والا اللہ ہی ہے، سماعت و بصارت کی قوتیں بھی اللہ ہی کی دین ہے، زندگی اور موت کے کرشمے دکھانا بھی اسی کا کام ہے، کائنات کا انتظام بھی وہی کر رہا ہے، اور مشرکین مکہ اسی کے قائل تھے، تو پھر اس کے علاوہ کسی کو معبود ماننے کے لیے بنیاد ہی کیا ہے؟ اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تم ڈرتے نہیں؟ کیا تمہیں وہ سخت سزا دے گا، تمہیں عذاب سے دوچار کر دے گا؟ افلا تتقون، کیا تم کو ڈر نہیں ہوتا ہے کہ یہ بات کو تم تسلیم کر رہے ہو، اس کے باوجود تم الہ کسی اور کو بھی مانتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ یعنی جب اللہ ہی تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہاری ساری ضروریات کی تکمیل وہی کر رہا ہے،
یہ سارا نظام ربوبیت اسی کا قائم کیا ہوا ہے، تو پھر کسی اور کو اپنی قسمتوں کا مالک سمجھنا اور اس سے فریاد رسی کرنا اور اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ بس یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے؟ کس طرح تمہیں حق سے پھیرا جا رہا ہے؟ یہ تمام صفات کا مالک جو ابھی آپ کے سامنے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہی ذات مبارکہ ہے، وہی اللہ۔ تو حق کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کے سب گمراہی ہے، جو بھی حق کے علاوہ ہے وہ سب گمراہ ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تمہارا رب، تمہارا پالنہار اللہ ہے اور تمہارا معبود اللہ ہی ہونا چاہیے اس کی وجہ سے، کیونکہ جو پیدا کرتا ہے، جو تمہاری پرورش کرتا ہے، جو تمہاری ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، جو تمہیں زندگی دی ہے، جو تمہیں موت دے گا، وہی تمہارا معبود ہونا چاہیے۔ یہ بات عقل سے ثابت ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے تو پھر کسی اور کو اپنا مالک ماننا اور اس کی عبادت کرنا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی تمہیں اس بات کا ہوش بھی ہے کہ صریح حق سے تمہیں کون پھیر رہا ہے، کدھر لیے جا رہا ہے؟ یاد رکھو وہ شیطان ہے جو تمہاری نکیل پکڑ کر تمہیں غلط راستے پر ڈال رہا ہے، اور تم ہو کہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلے جا رہے ہو۔ تم جب یہ بات تسلیم کرتے ہو کہ تمہارا خالق و مالک اللہ ہی ہے، یہ ساری چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی نہیں ہے جو ابھی تک کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ فلاں چیز اور فلاں چیز کسی اور نے پیدا کی ہے اللہ کے علاوہ، کوئی نہیں ہے۔ ایک مچھر کے پر کے بنانے کا دعویٰ بھی کسی نے نہیں کیا ہے، تو پھر کسی اور کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہی اللہ ہے، یہی رب ہے، یہی حق ہے، اس کے علاوہ سب کا سب باطل ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ تم کہاں پھرے جاتی ہو؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس طرح تمہارے رب کی بات نافرمانی